السلام علیکم دوستو، جو میں آج کس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی من گھڑت کہانی یا کوئی ناول نہیں بلکہ کسی لڑکی کی زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ میں کرکٹ کھیل کر گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکی ٹرین کی پٹری پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکی خودکشی کرنے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اتنے میں ٹرین آ گئی۔ میں نے اس لڑکی کو زبردستی پٹری سے دور کر دیا۔ ٹرین گزر جانے کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی اور بار بار کہنے لگی کہ مجھے مرنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ میں کچھ دیر وہاں اس کے پاس کھڑا رہا اور پھر میں نے اس سے کہا کہ چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ پہلے وہ نہیں مانی، مگر پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا کہ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنے ماں باپ کو ساری بات بتائی۔ میرے ماں باپ نے اس لڑکی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ 1 سال تک ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہی، مگر اس نے خود کے بارے میں ہمیں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ بس وہ چپ چاپ سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی تھی اور شام کو روتے ہوئے سو جاتی تھی۔ وہ ہم سب کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، بس اپنا خیال رکھنا بھول جاتی تھی۔ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو جاتی تھی کہ اسے ہماری آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز سے لگتا تھا کہ کسی امیر خاندان کی بیٹی ہے۔ اس نے ہم سے کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ وہ امی کے پرانے کپڑوں کو ٹھیک کر کے پہنتی تھی۔ عید پر امی نے اس سے پوچھا تھا کہ بیٹا عید پر کیسے کپڑے چاہیے۔ وہ کافی دیر تک چپ رہی اور پھر امی کو گلے لگا کر کہنے لگی کہ امی دلہن کا جوڑا چاہیے۔ پہلی دفعہ اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا تو امی نے انکار نہیں کیا اور امی بازار سے اس کے لیے دلہن کا جوڑا لے آئیں۔ 1 سال میں عید کا وہ واحد دن تھا جب ہم سب نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ شاید اسے ہم سب کی نظر لگ گئی تھی جو وہ ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہم سب اسے ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی موت کی وجہ دماغ کی نسوں کا ایک ساتھ پھٹ جانا ہے اور ایسا عموماً کسی بڑے صدمے کو برداشت نہ کر پانے سے ہوتا ہے۔ وہ مرنے والی تو مر گئی، مگر اپنے پیچھے میرے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ 1 سال تک زندہ لاش بن کر رہی اور بالآخر ڈپریشن کی وجہ سے مر گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے کمرے سے مجھے ایک ڈائری ملی جس میں میرے سارے سوالوں کے جواب لکھے تھے۔ لکھا تھا میرا نام عالیہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ جب میں 10 سال کی تھی تو میرے بابا کی موت ہو گئی اور میری مما نے دوسری شادی کر لی۔ میرے دوسرے بابا، جنہیں میں انکل کہتی تھی، وہ ہمارے گھر کبھی کبھار آتے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی کے پاس رہتے تھے۔ میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ اور پھر جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری زندگی میں وہ آیا جس سے میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا۔ وہ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا تھا اور اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا اور میرے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ میری شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میری مما کی موت ہو گئی۔ مما کی موت کے بعد میں بہت ٹوٹ چکی تھی، لیکن جینے کی ایک امید باقی تھی، وہ تھی میری محبت۔ پھر میری شادی سے 1 ہفتہ پہلے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تو میں نے انکل کو فون کر کے کہا کہ وہ مجھے میڈیسن لا دیں۔ اس رات انکل مجھے میڈیسن دینے کے بہانے آئے
اور انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کر کے میری عزت لوٹ لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے اپنے منگیتر کو کال کی اور کچھ ہی دیر میں وہ آ گیا۔ اس نے میری پوری بات بھی نہیں سنی اور مجھ سے رشتہ توڑ کر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طرح میرا سب کچھ چلا گیا، پہلے ماں باپ، پھر عزت اور آخر میں محبت۔ نہ ہی اب جینے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کوئی جینے کی وجہ باقی بچی ہے۔ اسی لیے میں موت کو گلے لگا کر خود کو ان دردوں سے آزادی دلانا چاہتی ہوں۔ اور پھر جب میں ڈائری کے آخری صفحے پر پہنچا تو یہ پڑھ کر میری جان نکل گئی کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور کرنا۔